علی کے ساتھ لکھ دیں کرم اللہ وجہہ، سب سے پہلے لکھا فخر الدین رازی نے. مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، حضور سارے صحابہ رضی اللہ، علی کرم اللہ، علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ خدا کی قسم میں اوڑھ کے بھی یہ فکر نہ پڑھوں تو فخر الدین رازی کے فکرے کی قیمت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو، اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اور اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا تو تب میں علی کو رضی اللہ کیا. چھوٹے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان دو بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے، تو نہیں گناہ. میں ہر 2 منٹ بعد دوں تو راضی ہو جائے، وہ آخر آپ کے کہے گا میں کدوں ناراض ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے علی، جس کے نام کے ساتھ مسلمانوں نے اس لیے کہا رضی اللہ نہیں کہ اسے کبھی اللہ کو ناراض کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو شراب پیتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی مصطفیٰ کو 900 بلیک میں فروخت کرتے رہے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہوں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جنہوں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہو. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے، ان کے دشمن اور مخالف تھے خارجی، وہ کہتے تھے حضرت علی کو سود اللہ وجہہ، اللہ پاک نعوذ باللہ ان کے چہرے کو سیاہ کرے. ان کے جواب میں اہل سنت نے ان خوارج کو جواب دیا کرم اللہ وجہہ، اللہ کریم ان کے چہرے کو مزید مکرم و محترم اور باعزت کرے، با کرامت کرے. باقی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہیں پر بھی نہیں لکھی، یہ ذاکر صاحب نے جھوٹ تیار کر کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دیا. اگر واقعی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے تو حضرت کی کتاب کا حوالہ پیش کیا جائے. رہا مسئلہ رضی اللہ عنہ کا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم ان سے راضی ہو جائے، یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا، اللہ کریم ان سے راضی ہو چکا. بزبان سرے کی اللہ انہیں کو راضی تھی گئے، یہ اللہ نے خبر دی ہے اور ہم اسی اللہ کی خبر کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا. اور قرآن شریف میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا ہی بہت بڑی چیز ہے. ساری دنیا کے مسلمان جتنی عبادات، بندگی، محنت، کوشش اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، سب کا مقصود یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور قرآن شریف میں ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو چکی ہے. یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. حضرت علی المرتضی بھی اس میں شامل ہیں، رضی اللہ عنہ کا اعزاز یہ ان کے لیے بھی ہے. تو کرم اللہ وجہہ عارضی طور پر کہا جاتا ہے دشمنان علی کو جواب دینے کے لیے، خوارج کو جواب دینے کے لیے. باقی ذاکر نے آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ بات کی ہے نعوذ باللہ کہ وہ اسلام سے پہلے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. بابا یاد رکھے اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کریم کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اسلام قبول کرنا پچھلے تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. صحابہ کرام نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، جو کردار پیش کیا، جو اقدامات کیے، جو محنتیں پیش کی، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.